ہمارے سلیم صاحب، ایک آخری میں آپ کو لاسٹ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. آج شہر حیدرآباد میں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی نیوز کہ وقف بورڈ اور قبرستانوں کے بارے میں کیا میسج دیتے ہیں؟ دیکھیے، تلنگانہ وقف بورڈ قوم کی بدنصیبی رہی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہزاروں کروڑ کی زمینیں وقف کر کے گئے قوم کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، وہ آزادی کے بعد بہت سے لوگ پاکستان چلے گئے. ہمارے بزرگ زمینوں کو وقف کر دیے جاتے جاتے. کئی نواب جاگیردار اپنے زمینوں کو اپنی اولاد میں تقسیم کرتے ہوئے بھی وقف کر دیے، قوم کو اٹھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے وقف کر کے گئے. قبرستان وقف کرے، مساجد وقف کرے وہ لوگ، دینی مدرسے وقف کرے وہ لوگ، اس کے ساتھ جائزات دیے. یعنی مکہ مسجد بنائے، مکہ مسجد میں جو جھاڑو دینے والے ہیں، جھاڑو دینے والوں کے نام کے اوپر شیخ پیٹ کے پاس جو ہے زمین، خالی مسجد نہیں بناتے تھے، مسجد بنا کے مسجد کی آمدنی کے لیے زمین وقف کرتے تھے. قبرستان ہے، قبرستان کے ساتھ ایک مسجد بناتے تھے، یہ وقف کرتے تھے لوگ اپنی قیمتی. آج وہ زمینیں جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس زمانے میں جو لوگ کیے، ہزاروں کروڑ کی ہو گئی، جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملا جس کے لیے وہ لوگ رکھے گئے. جو بزرگ ہمارے قوم کے دینی اور دنیاوی تعلیم، ان کے معاشی حالات، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، یسیروں کے لیے، غریبوں کے لیے یہ سوچ کر وہ اپنی جائیدادیں وقف بورڈ کو وقف کر کے مرے ہیں، اس کے اوپر آج ایسے لوگ قابض ہو گئے، آج بیچ کے کھا رہے ہیں. کھا گئے تقریباً 60% تو بیچ کے کھا گئے. لینکو ہلز، ہزاروں کروڑ کی جائیداد، بڑے بڑے بلڈنگیں بن گئے وہاں پہ. جیسے میں مکہ مسجد کا ذکر کیا، جھاڑو دینے والے کے نام کے اوپر جھاروب کش، جا کے ریکارڈ نکال کے دیکھیے وقف بورڈ کا، اس کے نام پہ وہاں پہ جائیے آپ، ادیتیہ بلڈرز کے بڑے بڑے بلڈنگ بنے ہوئے ہیں. وہاں قبرستان تھا، تو اس کو قبرستان کے پاس سے اس کو جو ہے روڈ دینے کے لیے، چونکہ وہاں پہ جو بلڈنگز بنے ہوئے ہیں اس کو شیخ پیٹ کے، وہ بلڈر کو بہت پھر کے آنا پڑ رہا تھا، تو اس کی ویلیو کم ہو رہی تھی. تو قبرستان میں سے راستہ چاہیے تھا. ہمارے کوئی مسلمان لیڈرز، ایم ایل ایز، قائدین وہاں کرسیاں ڈال کے بیٹھ کر اور جو ہے بڑی روڈ نکال کے خبراں صاف کر کے اس کو روڈ بنا کے دیے. جا کے دیکھیے اب روڈ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. جو بھی حکومتیں آئی، چاہے وہ کانگریس کی آئی ہو، تیلگو دیشم کی آئی ہو، ٹی آر ایس کی آئی ہو، سب نے وقف بورڈ کو تباہ کیا، کھایا. اور اس کے اندر کوئی آر ایس ایس والے یا سنگھ پریوار کے لوگ وقف کے زمینوں کو نہیں کھائے. ہمارے اپنے مسلمان لوگ ہیں. اس کے اندر ہماری مسلمان قیادت ملوث ہے، اور ان کے چیلے چپاٹے، ایم ایل ایس، کارپوریٹرس یا لیڈرز، یہ ایک بڑے شارک ہیں یہ، اور یہ مافیا ہے، لینڈ مافیا کہتے ہیں اس کو، وقف مافیا. آج ایک ایسا آدمی جس کے اوپر 4 کیسز آئی پی ایس اقبال صاحب بک کرے تھے، آج وقف بورڈ کا ممبر بنا ہوا ہے. سارے شور آج وقف بورڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو نیک لوگ آ کے وقف زمینوں کے لیے جد و جہد کرے، ان کو سیاسی دباؤ کے تحت ٹرانسفر کروا دیتے. جیسے آئی پی ایس اقبال صاحب آ کے بیٹھے اور بڑا پانی کا باٹل بھی اپنا ساتھ لا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اکبر نظام الدین صاحب جو امیر جامع نظامیہ ہیں اور جو وقف بورڈ کے ممبر بھی ہیں، دارالسلام بینک کے چیئرمین بھی ہیں، وہ حضرت خاموش شاہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے وہ متولی ہیں. حضرت خاموش شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کئی 100 ایکڑ زمین جو ہے بالاپور کے آگے، اس کو انہوں نے بیچ دیا. اس کے اوپر اقبال صاحب نے ان کے اوپر کیسز کو بک کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اقبال صاحب کو ایک سیاسی لیڈر کا فون آیا، یہ کیسز بند کر دو، یہ ہمارے آدمی ہیں. انہوں نے نہیں کیا. نتیجے میں ٹی آر ایس کی حکومت آئی، فوری سی ایم کو بول کے ان کا آندھرا ٹرانسفر کروا دیے اور وہ کیسز کو بھی پھاڑ کے پھینک دیے. ٹولی مسجد کی جو وقف زمین ہے اس کے اوپر آج پورے شادی خانے بنے ہوئے ہیں، ونٹیج وغیرہ لائن سے. اس کا سروے نمبر الگ کر کے مسجد کی زمین کو وہاں پہ اوقاف بورڈ میں کرتے کیا ہیں، فائل نکالے. فرض کرو جیسے 10 ایکڑ زمین ہے مسجد کی، 10 ایکڑ میں سے اس کو 6 ایکڑ کر دیتے، نیا نقشہ بنا کے لگا دے کے 4 ایکڑ نکال کے
4 एकड़ का सर्वे नंबर अलग कर देते, फिर उसके डुप्लीकेट पेपर बना देते और लेके जाके रजिस्ट्रियाँ करके उसको जो है करोड़ों रुपए उसके ऊपर शादी खाने वगैरह, स्कूलें, ये वो कॉम्प्लेक्सा ये वो बना लेके बेच के खा जाते। ऐसे होते 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 आज वक्फ बोर्ड सुकड़ के सिर्फ एक 25% के ऊपर रह गया, और वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा। एक ऑफिसर आए थे IFS यमजी अकबर साहब, 5 वक्ता नमाजी, बहुत नेक आदमी, उनको लाके हुकूमत ने वहाँ बिठाया। अब वो कोई पेपर ही साइन नहीं कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं हर किसी को। ये जितना माफ़ी आ रहा है, ये करो बोल रहे हैं, देख रहे हैं बोल रहे हैं नहीं करता मैं। उनके ऊपर सियासी जमात ने इल्ज़ाम लगाया कि डीजल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल ऐसा एक इल्ज़ाम लगा के उनको ट्रांसफ़र कर दिया शरीफ आदमी को। लेकिन अब 2 दिन पहले आप लोगों को एक फ़ोटो वायरल हुई कि टास्क फोर्स के लिए बोल के कुछ गाड़ियाँ किराए पे लिए, वो गाड़ी एक शादी खाने में खड़ी हुई है, फेसबुक पे आई हो। अभी आप लोगों ने देखा कि शादी खाने के अंदर वक्फ बोर्ड की गाड़ी खड़ी हुई है, यानी ड्यूटी के बाद ये जो टास्क फोर्स के लिए गाड़ियाँ बोल के एक न्यूज़ आई थी कि जाके सर्वे करेंगे और वक्फ के ज़मीनों को प्रोटेक्ट करेंगे, हमने गाड़ियाँ ख़रीदी है। वो गाड़ियाँ घूम रही है, बैठ के फैमिली को लेके शाम में घूम रहे हैं। किसका पैसा है ये वक्फ बोर्ड का पैसा है, हुकूमत का पैसा है, ये वक्फ का ही पैसा है। हुकूमत कहाँ से देगी? वक्फ बोर्ड का जो पैसा है वही पैसा जो है इस्तेमाल करेगी। उसके अंदर बैठ के प्राइवेट घूम रहे हैं। अब कोई लीडर ये नहीं कह रहा है कि IFS अकबर साहब, यमजी अकबर साहब ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, वो डीजल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, अब नहीं बोल रहे हैं, अब गाड़ियाँ घूम रहे हैं। बहरहाल वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को कोई आमदनी नहीं हो रही है। आप जैसे एयरपोर्ट के पास चले जाइए, बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्फ लैंड 4032 एकड़ 38 गुंठे वो ज़मीन गज़ट में है। आप जाके देखिए वहाँ कितनी ज़मीन बची हुई है। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 1200 एकड़ 1180 एकड़ 1180 एकड़ लैंड एयरपोर्ट में चले गई आपकी, कोई एग्रीमेंट नहीं, वक्फ बोर्ड का कोई पेपर नहीं। 1180 एकड़, आप अंदाज़ा लगाइए 1180 एकड़ की 1180 एकड़ की वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज क्या होगी? कोई हमारी क़ियादत या कोई आवाज़ उठाने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई एग्रीमेंट बनाए, ये वक्फ की ज़मीन है, 99 ईयर्स की लीज़ पे लीजिए, सालाना इतना किराया दीजिए, वक्फ बोर्ड को पे कीजिए। ये बाबा शरफुद्दीन साहब, हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब वक्फ लैंड है, कुछ नहीं है। सब लोग ऊपर ऊपर हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, YSR राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट में वाक़या हुआ ये, वो ज़मीन चली गई। कांग्रेस का पीरियड था YSR का, मोहम्मद अली शबीर सिटी मिनिस्टर थे। अंदर एक मस्जिद थी 420 गज़ के ऊपर, मस्जिद उमर फ़ारूक, दीनी मदरसा था, उसको भी शहीद कर दिए। उसके ऊपर भी जो है रनवे नंबर 1 है। जब भी हम बहुत गड़बड़ करें मस्जिद को शहीद करें, लेकिन मुसलमानों को, कौम को ये पता ही नहीं है वफ़ क्या है, वफ़ की ज़मीन क्या है, ख़बरस्ताना क्या है। आज ख़बरस्तानों में फ्री तदफीन बोले, कहीं हो रही है फ्री तदफीन? चेयरमैन साहब तो खाली ऐलान कर देते बेचारे हो, लेकिन कहीं बोर्ड लगा, कहीं कोई जियो पास हुआ, गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर निकाले, जाके KCR साहब को बोले कि साहब एक ऑर्डर दो कि उसका एक बाज़ाब्ता क़ानून बना दो, तो आप हर नाके के अंदर वो क़ानून आ जाता। अगर हम लेके गए गरीब की मौता वहाँ पे, वो 10,000 रुपये 20,000 रुपये पूछ रहा है, तो हम जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते, मुतवल्ली पैसे पूछ रहा है, तो पुलिस आएगी और वहाँ लिखा रहेगा, बोर्ड पे लिखा रहेगा ये क़ानून के ख़िलाफ़ है। कई ख़बरस्तान है जिसके ऊपर लिख के लगा दिए कि अंदर जगह नहीं है, और अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं वहाँ पे जगह, अपने जानने वालों को दे रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये लेके दे रहे हैं। आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है। अगर ख़बरस्तानों के ऊपर ऐसे गुंडाइज़म चलता रहेगा तो आपको शमशाबाद वगैरह के आगे जो ज़मीन दी जाएगी, तो मरने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन का मसला होगा। यानी आपको लेके जाके, आपके बुज़ुर्गों को ले जाके जब दफन करेंगे, तो पलट के फातिहा देने के लिए या फूल चढ़ाने के लिए आप जा नहीं सकेंगे उतनी दूर तलक का। यहाँ है तो कौन सा जा रहे हैं, जो वहाँ ले जाके तदफीन करेंगे तो कोई जाएगा वहाँ पे? बताइए आप। नतीजे में ये गुंडागर्दी में एक ख्वाजा मियाँ बोल के मुसलमान को जो है ले जाके मसान गट्टी में तदफीन कर डाले। मैं गया वहाँ पे, गड़बड़ करा, और रज़ा इलाही फाउंडेशन की जानिब से वो गरीब ख़ानदान को 10,000 रुपये दिया। मैं ख़ुद जाके ख़बर को देखा मसान गट्टी के अंदर, जब 5 ख़बरस्तान वाले नहीं दिए, जगह नहीं दिए मुसलमान को,
اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آخری میں ہندو لوگ وہاں کے مقامی بولے کہ قبرستان مسان گٹی میں آپ تدفین کر لو، مسان گٹی میں کرے. مجھے بہت تکلیف ہوئی تو میں گیا گھر پہ، دیکھا بہت غریب لوگ ہیں، ان کا گھر وہ ڈبل بیڈ روم جو مکانات تھے گورنمنٹ کے اس میں کرائے سے پڑے ہوئے ہو. اور پھر میں ان کو 10,000 روپے دیا، راشن وغیرہ کے لیے مدد کیا. مجھے بہت برا دکھا کہ مسلمانوں کے اتنے جائیدادیں، اتنے قبرستان ہیں، وہ بھی چھوٹے ہو گئے قبرستان. اب قبرستانوں میں ملگیاں بنا دیے، قبرستانوں میں گھراں ایکسٹینڈ کر دیے، اور قبرستان کو بھی اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں، مسجدوں کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں، درگاہوں کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں. درگاہوں کے غلے جو ہے غیب پورے، یہ پورے اوقاف بورڈ میں آنا چاہیے، پورا حساب ہونا چاہیے. کون پوچھے گا حساب؟ چونکہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ وہی پورے غلط ہے. میرا مطالبہ ہے، ایک تو پہلے تو ہمارے جو چیف منسٹر صاحب جھوٹے ہیں، نمبر ایک جھوٹے ہو، یعنی ان کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے جھوٹ بولنے کے لیے. جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے TRS بنائے، انہوں نے مسلمانوں کو 12% ریزرویشن کا دھوکہ دیا اور کہا کہ میں جیسے حکومت بنے گی مسلمانوں میں وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دوں گا، جو زمینیں لٹ گئی ہے ان زمینوں کو بھی میں واپس لا کے آپ کو دینے کا کوشش کرے گا. میرا وعدہ ہی ہے. ایک نے 10 جلسوں میں بولتے رہے کہ میں جوڈیشری پاور دوں گا، مجسٹریٹ بیٹھے گا. اگر 6-7 سال پہلے وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دیتے CM KCR اور وہاں مجسٹریٹ بیٹھے رہتا، جتنے حالات سنگین نہیں ہوتے، ہم بھی جا کے فوری وہاں پہ جو ہے کیس فائل کرتے مجسٹریٹ کو. آج ایسا ہندو انڈومنٹ میں آپ کہیں سنے مندر کی زمین بک گئی، کھا گئے، قبضہ ہو گیا؟ کہیں سنے آپ؟ مندر غائب ہوگی بول کے سنے آپ؟ مسجد شہید ہوگی